عارف حمید بھٹی صاحب، کوئی کنیکشن آپ کو نظر آتا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی پٹیشن میں، مولانا کی تحریک میں، پیپلز پارٹی کی تحریک میں، کہ کسی اور غیر سیاسی طاقت کے درمیان کہ مارچ میں کچھ کرنا ہے، اس کے لیے یہ سب چیزیں بلڈ اپ کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس میں حتمی بات کہنا تو ذرا مشکل ہے، لیکن تانے بانے بنتے ہوئے یقیناً نظر آتے ہیں۔ بینگ اے رپورٹر میری اطلاعات بھی ایسی ہیں، یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا۔ ابھی مظہر عباس صاحب نے بڑی معقول بات کی، مجھے یاد ہے 2014 کے دھرنے میں پیپلز پارٹی نون لیگ اور مولانا صاحب کہتے تھے کسی جتھے کی جرت نہیں ہوگی، اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، اسلام آباد آیا تو یہ منتخب حکومت کو بھیجے کیسے۔ وزیر اعظم کو بھیجنے کا ایک ہی آئینی اور قانونی طریقہ ہے جو اپوزیشن کا حق ہے، عدم اعتماد۔ مجھے بتائیں، جب سے وزیر اعظم آئے ہیں یہ اسے مان نہیں رہی پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی۔ 1100 طریقے کم و بیشتر، چلو درجنوں طریقے حکومت بھیجنے کی یہ دے چکے ہیں۔ پہلے استعفوں سے بھاگے، پھر دھرنے سے بھاگے، پھر پورے پنجاب ملک میں جلسے کریں گے، وہ بھی زور لگا لیا، پیسہ بھی لگا لیا، ہر چیز لگا لیا۔ میرا نہیں ذاتی خیال کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف 27 فروری کو جو پیپلز پارٹی کو بہت بڑا کراؤڈ اسلام آباد لے آئے گی، اور نہ ہی 23 مارچ کو پی ڈی ایم لا سکتی ہے۔ اگر لے بھی آئیں گے، کیا عمران خان صاحب جتنی 126 دن دھرنا دیں گے؟ 126 دن دھرنے کے باوجود جب ماڈل ٹاؤن کی 14 لاشیں، 14 لاکھوں کی شہادت اور 100 لوگوں کے زخمی ہونے کا بوجھ بھی تھا، اس وقت تو حکومت نہیں گئی۔ اب ایک کہتے ہیں جمہوریت آنی چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں جمہوریت، پرامن احتجاج میں سمجھتا ہوں ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، یہ میں بات 2014 میں بھی کہتا تھا۔ یہ لانگ مارچ سے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ عدم اعتماد لے ہیں۔ ایک طرف خود کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے 34 لوگ ہیں، کوئی کہہ رہا 3 درجن ہے، تو غیر آئینی اقدام کے لیے اگر پرامن احتجاج کرنا چاہتے کریں۔ اس احتجاج سے عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تانے بانے بنے ہوئے ہیں، چین بن رہی ہے، اس میں انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، مدرسوں کے طالبوں پہ بھی زور دیا جا رہا ہے، تاجروں کو بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں بہت چیزیں فیکٹ ہے، لیکن میرا خیال ہے اس میں مجھے اپوزیشن بظاہر کامیابی ہوتی ہوئی دھرنے کے ذریعے یا لانگ مارچ کے ذریعے نظر نہیں آتی، ماں سوائے کہ عمران خان صاحب خود کوئی بڑا جذباتی ہو کہ دوسرا لکھ کے رکھ لیں ڈاکٹر صاحب عمران خان اسمبلی نہیں توڑیں گے، انہیں پتا ہے اس وقت سیاسی صورتحال کیا ہے، وہ عوام میں نہیں جا سکتے، مہنگائی کا طوفان ہے۔ تو اپوزیشن کے ہوا سے میرا خیال ہے دوبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ ہاں صابر شاکر صاحب، یہ جو تانے بانے کا لفظ استعمال کیا، یہ جو مکڑی کے جال بننے کی طرف اشارہ کیا، عارف حمید بھٹی صاحب نے، اس سے پہلے مظہر عباس صاحب نے بھی، خیر انہوں نے نہیں اس سے ایگری کیا، لیکن کہیں اگر اس کو اس طرح سے ایک سین ہم بنائیں کہ کچھ لوگ یہاں آ جائیں ہزاروں کی تعداد میں، پھر اسمبلی کے اندر ایک نو کانفیڈنس کی موو آ جائے، لوگ باہر بیٹھے ہوں 8-10 دن کے لیے، پھر کہیں کہ جی وزیر اعظم، پھر ظاہر ہے اسمبلی کے اندر بھی طاقتوں کو ہمت ہو وہ کہ جی وزیر اعظم بڑا غیر مقبول ہو گیا ہے، لیکن ان ہاؤس چینج کرنی ہے، کہ وزیر اعظم کو کہا جائے کہ اپنی سبقت شو کریں، اپنی میجورٹی شو کریں۔ کچھ اس قسم کا پلان آپ کو لگ رہا ہے مارچ کی طرف؟ دیکھیں، اس میں کوشش تو اپوزیشن کی تو یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ماحول ان کے حق میں بنا رہے، میڈیا میں ان کو سپیس ملے اور ڈی سٹیبلائز کیا جائے گورنمنٹ کو۔ یہ تو اپوزیشن کی اسٹریٹجی تھی، ہے اور رہے گی۔ اور اب اس میں ظاہر ہے اگر لائک مائنڈڈ آپ کے آ جاتے ہیں سپریم کورٹ بار میں اور وکلا تنظیموں میں، تو ان کو بھی ساتھ ملا لیا گیا ہے، ان سے بھی اسی طرح کا پریشر سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ڈالا جائے گا۔ یہ میں پولیٹیکل پریشر سمجھتا ہوں، یہ کانسٹیٹیوشنل پریشر نہیں ہے سپریم کورٹ میں، یہ پولیٹیکل پریشر ڈالنے کے لیے یہ سارا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پیٹیشن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن وہ فائدہ ضرور اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس میں آگے جا کے یہ بھی ہوگا کہ وکلا تقسیم ہوں گے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام وکلا جو ہیں، وکلا تنظیمیں، وہ اس پیٹیشن کو سپورٹ کریں۔ جیسے آپ علی ظفر صاحب کو سن رہے تھے، چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی اسی رائے کے حق میں ہے کہ اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ خود جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو کہ وکلا کے حقوق کی تحفظ کی ضمانت دیتی ہے اپنے مسائل کے لیے، وہ ایک سزا یافتہ شخص کے لیے، ایک انڈیویجول کے لیے اپنے کندھے استعمال کرنے دے، اور ایک تنظیم کو، وکلا تنظیم کو جو کہ سپریم باڈی ہے، اس کو استعمال دیا جائے ایک اپوزیشن ایسے شخص کے لیے جو سزا یافتہ ہے۔ وکلا بھی ڈیوائیڈ ہوں گے۔
باقی رہا یہ کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، ابھی تک تو گراؤنڈ پہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اور اس کی ریزن یہ ہے، یہ خود وزیر اعظم عمران خان کے ہی کوئی ہاتھ پاؤں پھولے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ کیوں ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اچانک، حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر چکے، کیٹاگوریکلی بتا چکے، اس کے بعد یہ ٹاپک جو ہے وہ کلوز ہو جانا چاہیے تھا، ڈھیل اور این آر او کا، لیکن نہیں ہوا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ فروری میں چائنا یہ پرائم منسٹر کا وزٹ شیڈول ہے، اور یہ بہت پہلے سے ہے، یہ کوئی آج کل میں نہیں ہوا، یہ پچھلے 3 مہینے سے اس پہ کام ہو رہا ہے، اور یہ فروری کا 3-4 تاریخ کو پرائم منسٹر نے وزٹ کرنا تھا۔ اس کے بعد پھر مارچ میں آپ کی OIC وزرائے خارجہ کانفرنس آ رہی ہے، اور 23 تاریخ کو تو یوم پاکستان ہے، 22 کو وزرائے خارجہ کانفرنس ہوگی، وہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ یوم پاکستان منایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ چائنا سے پاکستان آنے کی منتظر ہے انڈسٹریل زون میں، دونوں ملک اس پہ بات کر رہے ہیں۔ آپ اس میں آگے پھر دیکھیے کہ اس ریجن میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کا، چائنا کا بہت زیادہ رول ہے، اس کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے کون چاہے گا کہ اس وقت کوئی ڈی اسٹیبل کرے گورنمنٹ کو، یا پاکستان کے اندر ڈسٹیبلٹی آئے۔ تو آئی تھنک یہ ایک ڈس انفارمیشن تھی، اور یہ کیوس پیدا کیا اپوزیشن نے، اور اس کیوس پہ جا کے، اسی وکٹ پہ جا کے عمران خان صاحب کھیلے، انہوں نے مزید کیوس پیدا کر دیا 2-4 تقریریں کر کے، جس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا۔ کل جو ملاقات مدد کر دی اپوزیشن۔ ناظرین، پاکستان کی گزشتہ 12-13 برس کی تاریخ میں یہ ایک عام رواج ہو چکا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے، بہت سے جیسے شیخ رشید صاحب اس میں بہت ہی مشہور ہیں اس حوالے سے، کہ اگلے چند ہفتے بڑے اہم ہیں، دسمبر تک معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا، اگلے چند ماہ میں چیزیں جو ہیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے 2 مہینوں کا بڑا ذکر کیا گیا پاکستان کی تاریخ، دسمبر تک فیصلہ ہو جائے گا۔ اب اس میں مارچ کا جو ہے وہ بڑا ذکر کیا جاتا ہے کہ مارچ میں کچھ ہونے والا ہے۔ مظہر عباس صاحب، آپ کو کچھ لگتا ہے کہ مارچ میں کچھ ہونے والا ہے؟ میرا خیال ہے بھٹی صاحب کو لگتا ہے، لیکن حیرانگی اس بات کی ہے کہ اگر ملک کا وزیر اعظم خود ہی یہ کہے کہ یہ 3 ماہ بہت اہم ہیں، اور اس کو کہیں اس کو مطلب ایک ویگ انداز میں چھوڑ دیں، تو ملک میں تو غیر یقینی صورتحال پیدا ہونی ہی ہے کہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کہیں کہ 3 مہینے بہت اہم ہیں۔ اب اس کو بعد میں دوسرے لوگوں نے اس کی توجیہ دی کہ جی انہوں نے معاشی صورتحال کے بارے میں کہا تھا، کسی اور چیز کے بارے میں، لیکن ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی کریٹ ہو گئی۔ جب آپ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب وزراء جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس سے مزید اس کو تقویت ملتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ معاشی عدم استحکام ہوتا ہے، اور معاشی عدم استحکام کا نتیجہ پھر مزید معاف کیجیے گا، جو آپ کا سب سے بڑا چیلنج ہے مہنگائی۔ اب پھر کہا گیا کہ 3 مہینے تک مہنگائی جو ہے اب نیچے نہیں آ سکتی۔ تو اب آپ خود ہی اگر اس طرح کی باتیں کریں منسٹریل لیول پہ یا پرائم منسٹر کے لیول پہ، تو ظاہر ہے اس میں لوگوں میں بے چینی پیدا ہوگی، انویسٹر میں بے چینی پیدا ہوگی، اور اس کے بعد اپوزیشن اس کا ایڈوانٹیج لے گی۔ اب مارچ میں کون سا بڑا فیصلہ ہونا ہے؟ میرے خیال میں تو مارچ میں نہیں، آگے جا کے ہی شاید ہوگا فیصلہ، لیکن بھٹی صاحب یا صابر کے پاس اگر کوئی انفارمیشن ہے تو کم سے کم میرے پاس نہیں ہو۔